أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حکایات صحابہ میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت اور انتقال۔ دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 10 سال پہلے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی پیدا ہوئیں، اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف سے شریک ہوا اور قید ہوا۔ پیغمبر کریم کا داماد پیغمبر کریم کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ ارسال کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو حضرت خدیجہ جی کی یاد تازہ ہو گئی، آپ دیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کے مشورے سے یہ قرار پایا، فیصلہ ہوا کہ ابو العاص کو بغیر فدیے کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر کے حضرت زینب کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ ابھی واقعہ تو آگے آ رہا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ عورت کی شان یہ ہے کہ شادی کے بعد شوہر کی ہے۔ اگر کہیں باپ اور شوہر کا ٹکراؤ آتا ہے تو باپ کی نہیں، شوہر کی بات ماننی ہوگی۔ آج کل سب سے بڑا فساد یہی ہوتا ہے۔ ذرا سی شوہر کے گھر میں شکایت ہوتی ہے تو لڑکی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ شوہر کو دھمکیاں دے کر کے ماں کے پاس پہنچتی ہے، باپ کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ پورے معاشرے کو تباہ کرنے کی چیز ہے۔ جب آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے معاہدہ کیا، نکاح کیا کہ ہم بچی اس لڑکے کو دے رہے ہیں، تو بس اس کے حوالے۔ ابھی کل اگر حالات ان کے اوپر برے آتے ہیں، اچھے آتے ہیں، امیر بنتے ہیں، غریب بنتے ہیں، وہ ان کا نصیب۔ آپ ان کے لیے جو دعائیں کر سکتے ہیں بے شک کریں، آپ ان کے ساتھ مالی طور پر جو مدد کر سکتے ہیں بے شک کریں، لیکن یہ نہ کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے میرے گھر میں آ جا، میں تیرے لیے سارا انتظام کروں گا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ شریعت کے حکم کو بھی توڑنا ہے، اپنے ماحول کو بھی بگاڑنا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ شوہر کافروں کا ساتھی بن کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے سسر کے قافلے کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کریم نے کوئی تانا نہیں بھیجا بیٹی کی طرف کہ بیٹی تیرا شوہر کیوں آ رہا ہے، ابھی میرے گھر میں کبھی نہ آنا، جیسے آج کل ہوتا ہے نا ذرے ذرے پر۔ اور پھر عجیب بات اگلی کیا آپ نے سنی
کہ جب وہ گرفتار ہوا تو بی بی زینب نے اپنا جہیز کا سامان، اپنا مال پیغمبر کریم کے پاس بھیجا، اس کے بدلے میرے شوہر کو آزاد کر دو۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، آج اگر اللہ معاف فرمائے ہمارا کسی کا داماد اگر ہمارے خلاف کوئی بات کرے تو ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ابھی نکلا اس کے گھر سے، آج اگر نہیں آئی تو پھر میرے میت میں، میرے جنازے میں نہ آنا۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو آزاد کر رہے ہیں مفت میں، بغیر فدیے کے، لیکن یہ شرط لگا رہے ہیں کہ میری بیٹی کو مدینے بھیج دینا۔ وہ بھی زبردستی نہیں ہو سکتی، اس کو طلاق دو۔ اور اس کے اندر بھی اصل حکمت یہ تھی کہ اس کو جب مفت میں آزاد کریں گے نا تو اس کے دل میں ایمان کی چمک آئے گی، نور آئے گا۔ وہی پھر آگے واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکے سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بیٹی اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے لڑنے کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب کا بھی بھائی ہوا، وہ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے، اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر کے اونٹ سے گر پڑیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ حاملہ تھیں اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علی الاعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس بات کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ اچھا، کنانہ دیور تھا اور دیور کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سفر کر رہی تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک بات، اگر پردے کا حکم نازل ہو بھی صحیح، جب حالت جنگ ہے تو جنگ کی حالت میں اگر کوئی بندہ کسی کو بچانے کے لیے کہ اس کو تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے، گولی نہ لگے، اس ٹائم پر کسی عورت کو اگر بچانے کے ارادے سے لے جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، 1-2 دنوں کے بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زخم کئی سالوں تک رہا اور کئی سالوں تک اس میں بیمار رہ کر کے سن 8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 2 ہجری کا جو زخمی ہوئیں، اور وفات ہوئی 8 ہجری کے اندر، یعنی 6 سال تک اس بیچاری کو یہ زخم رہا جو ظالم نے نیزہ مارا تھا، اور اتنا خطرناک نیزہ کہ حمل ضائع ہو گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو راضی فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستا گئی، بیچاری زخمی ہو کر شہید ہو گئی۔ دفن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے، جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیا مطلب، پہلے رنجیدہ پھر یہ مسکراہٹ؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب کے ضعف کا خیال تھا کہ بیچاری کمزور ہے، میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی سے ہٹا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ میری دعا قبول فرما دی۔ سبحان اللہ۔ فائدہ،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاحب زادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا بھائی۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم احفظنا منہ بمنک و کرمک و فضلک، یا اللہ ہماری حفاظت فرما قبر کے عذاب سے اپنے احسان، کرم اور مہربانی سے، آمین۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے اور دین ہی کی خاطر شہید ہوئی ہے، زخم کھائے ہیں، ہجرت کی ہے، اس کے باوجود وفات کے ٹائم پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہم جو چھوٹا موٹا ذرا سا کوئی کام کر لیتے ہیں پھر بڑی تسلی ہوتی ہے کہ نہیں، ہم نے تو بھائی مسجد بنا دی، ہم تو پکے جنتی ہیں، ہم نے تو قرآن پاک پڑھ لیا، ہم تو پکے ٹھکے جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ نہیں بھائی، اعمال جتنے زیادہ کر سکتے ہو کرو، لیکن گھمنڈ نہ کرنا۔ ابلیس کے تباہی کا سب سے بڑا سبب یہی گھمنڈ تھا کہ میں نے یہ عبادت کی ہے، یہ عبادت کی ہے، اور ایسا ملعون بنا، ایسا لعنتی بنا کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک آپ کے مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ شیطان پر لعنت کرو۔ جب تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے تو قرآن پاک کی تلاوتی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا جب قرآن پاک پڑھنا ہو تو پہلے شیطان ملعون سے پناہ مانگو۔ تو یہ ہے اپنی عبادت پر تکبر اور گھمنڈ کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور زبان پر جاری ہو جاتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ ان آداب کا اجمال ہے کہ قرآن پاک جب بھی کوئی آدمی پڑھے تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ سوچ کر کے کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کے باوجود اتنا تکبر ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب بار بار ہر ہفتے میں یہ قرآن پاک کے فضائل پڑھنے پڑتے ہیں، فضائل حکایت صحابہ، پھر فضائل قرآن، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں اسی کتاب کے اندر فضائل اعمال میں۔ تقریباً ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ آتی ہے قرآن پاک ادب کے ساتھ پڑھو، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسے مڑ کر کے اتنا جلدی پڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جو پڑھنے کا ثواب تو نہیں، الٹا گناہ ہوگا بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر کے پڑھیں تو پھر اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ فضائل نماز میں سے ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔
جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اکیلا نماز پڑھے ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو پھر اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یار ٹائم وہی لگ رہا ہے، اکیلے پڑھو تو بھی وہی ٹائم لگے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو تو بھی وہی ٹائم لگے گا۔ اگر کسی کو ایسا بولو کہ بھائی آپ اگر یعنی کام کاج کے لیے اگر وہی کام جو ٹائم دیتے ہو اس کام کے لیے اگر یہ کام اس انداز سے کرو گے تو آپ کو 1000 روپے بڑھا کر دوں گا، تو کون اس کے اندر سستی کرے گا؟ جب پیسہ کمانے کے لیے بہت بڑی فکر ہوتی ہے تو پھر ثواب کمانے کے لیے کیوں نہیں؟ ہمارے ایسے مدرسوں کے اندر طلباء ہوتے ہیں، کچھ سستی بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا کہ بھائی آج بتاؤ فجر کی نماز کس کس طالب علم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی؟ تو 1-2 بچے کھڑے ہو گئے، کیوں نہیں پڑھی؟ کوئی نہ کوئی وجہ بتائی کہ بھائی لیٹرن کی طرف رش لگا ہوا تھا اور نہیں پہنچ سکا، یا آنکھ دیر سے کھلی۔ تو میں نے بولا یار جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور چھوڑنے پر، جماعت چھوڑنے پر بہت بڑا گناہ بھی ہے، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اذان کا ٹائم ہو، نماز کا ٹائم ہو تو کسی اور کو نماز پر کھڑا کروں کہ وہ پڑھائے، میں جوانوں کی جماعت کو لے کر کے آگ لے کر کے اور لوگوں کی طرف چلا جاؤں، جا کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں جو گھر میں بیٹھے ہیں نماز کے لیے نہیں آئے۔ اتنی سخت پیغمبر کریم کی ناراضگی، یعنی جلانے کے لیے تیار ہیں۔ جو رحمت للعالمین ہے وہ آگ لگانے کی بات فرما رہے ہیں، یعنی اتنی سختی۔ تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ اس کا ابھی کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو کسی نے بولا کہ اسی کو سزا دینی چاہیے، اٹھک بیٹھک کرائیں، کھڑا کریں، یہ کریں یہ کریں۔ کسی نے بولا اس کے اوپر ایک نماز جو جماعت کے ساتھ نہ پڑھو اس کے اوپر 500 روپیہ جرمانہ، کسی نے بولا 200 روپیہ جرمانہ۔ میں نے بولا واقعی لگانا ہے، یہ صرف باتیں نہیں کر رہا۔ تو سب نے طے کیا کہ 200 روپیہ جرمانہ ہوگا۔ تو خیر ان کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ ابھی آج کے بعد اگر کسی نے بھی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑی تو اس کے اوپر 200 روپیہ ایک نماز کا جرمانہ ہوگا۔ یہ حکمتاً سیاستاً فیصلہ کیا، ورنہ شرعی لحاظ سے مالی پیسے کا جرمانہ لینا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے میں نے پھر سوچا ہے کہ وہ فی الحال جمع کریں گے، ایک تو انشاءاللہ ڈریں گے، نماز چھوڑیں گے ہی نہیں، اگر چھوڑی بھی تو پھر ان کو یقین ہوگا بھائی 200 روپے دینے ہوں گے، اور اگر 200 1-2 مرتبہ دے دیا تو پھر آئندہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے۔ طلباء بیچارے ویسے ہی غریب ہوتے ہیں، مسافر لوگ، ان بیچاروں کے پاس اتنا خرچہ تو نہیں ہوتا کہ اپنا گزارا کر سکیں، اسی لیے کپڑے بھی ان کو مدرسے والے دیتے ہیں، دوائی بھی مدرسے والے دیتے ہیں، کھانا بھی مدرسے والے دیتے ہیں، یہاں تک کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی مدرسے والے دیتے ہیں۔ ان کے لیے 200 روپے دینا کوئی آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ تو خیر میں نے یہ سوچا کہ جب یہ پیسے کو جمع بھی کر لیے پھر کسی موقع پر ان کو واپس کر دوں گا، لیکن ان کو بتایا نہیں ہے۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی معاملہ کر دیں کہ بیٹا اگر تو نے نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دی تو آپ کو 1 دن کی خرچی نہیں ملے گی، یا پھر آپ کے اوپر جرمانہ ہو جائے گا، اتنا پیسہ آپ کو دینے پڑیں گے، پھر خرچی میں سے تھوڑے تھوڑے نکال کر کے دو، یا جو بھی حکمت، جو طریقہ پیار کا، لاڈ کا، سختی کا یا مار پیٹ کا، کسی بھی طریقے سے آپ ان کو نمازی بنا سکتے ہیں جماعت کے ساتھ تو بنانے کی کوشش کریں، اس کو چھوڑ نہ دیں۔ بھائی نہیں مانتا کیا کروں، بھائی یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اگر دوائی نہیں کھائے تو زبردستی کھلاتے ہو، نماز نہ پڑھے تو اس کا احساس نہیں ہے۔ فائدہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور ثواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ پڑھ لے، نہ اس میں تکلیف ہے نہ کوئی مشقت، اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو کون شخص ہوگا جس کو 1 روپے کے 27 یا 28 روپے ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے؟ مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی، آخر کیوں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ زکریا نے فضائل اعمال کے اندر فضائل ذکر میں کچھ آیتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پکارتا ہوں اپنے رب کو اور امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں بنوں گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں، مانا تم بھی اللہ کو پکارو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں محروم نہیں ہوگا تو تم بھی محروم نہیں بنو گے۔ جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اور بتوں کے پیچھے، قبروں کے پیچھے اور مخلوق کے پیچھے بھاگو؟ اللہ سے مانگو۔ اور دوسری دعا سورہ طٰہٰ کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اے موسیٰ میری ہی عبادت کیا کرو، میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے بدلے کا، اس کے کیے ہوئے کا بدلہ مل جائے۔ اور سورہ طٰہٰ کی ایک اور آیت، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ اور ہارون دونوں کو ارشاد ہوا کہ میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی اللہ کے پیارے ہیں، اس کے باوجود حکم ہے کہ سستی نہ کرو، میرا ذکر زیادہ کرو۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے سورہ انبیاء کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حضرت ایوب نے بھی اللہ ہی کو پکارا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ بیماری لگی ہے، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اور سورہ انبیاء کی آیت، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذنون مچھلی والا جب کہ ناراض ہو کر کے لوگوں سے چل پڑا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میری شاید پکڑ نہیں ہوگی، اور اندھیروں کے اندر پکارا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ناانصافی کرنے والوں میں سے ہوں، قصوروار ہوں۔ یہی جو آج جمعے میں بیان ہوا۔ تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ ہی کو پکارا۔ آگے پھر اگلی آیت ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اے اللہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں، تو ہی بہترین وارث ہے، تو مجھے ایک بیٹا دے دے۔ تو اس نے بھی اپنے سہارے کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نوح نے بھی ہمیں پکارا تھا، ہم ہی اس کو جواب دینے والے اور اس کی فریاد سننے والے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے، اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں، یہی پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ پرلے درجے کی گمراہی میں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایسا زنگ آ چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس وجہ سے دلوں کو اجالا کرنے کا، چمکدار کرنے کا، روشن کرنے کا بہترین علاج یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں۔ فضائل تبلیغ میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہمیشہ کہنے والوں کو نفع دیتا رہتا ہے اور اس سے عذاب اور مصیبت کو دفع کرتا رہتا ہے جب تک اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف
نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ ہے کلمے کا استخفاف، کلمے کی توہین۔ جس بندے کے سامنے ایسا ہوگا اور وہ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر یہ دعائیں کرے گا لیکن دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یعنی ایک نسخہ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ آپ کو کوئی دعا کرنی ہے نا تو آسان طریقہ یہ ہے، آپ پہلے کسی کو دین کی دعوت دو، پھر دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے اسی کو روک دو، پھر آ کر کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ گھر سے نکلے ہو، آپ کے دل میں تمنا ہے یار مجھے بیماری ہے، بچہ بیمار ہے، اس کے لیے کیا کروں، دعا کروں، تو راستے میں آتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک بچہ دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، اسی کو ہاتھ سے پکڑ کر کے بولا بچہ گالیاں نہ دیا کرو، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دیکھا کہ موبائل پر کوئی گانے سن رہا ہے، آپ نے اس کو بولا بچہ یہ گانا سننا گناہ ہے، ایسا نہ کرو۔ اسی طریقے سے کوئی بھی راستے میں آپ کو غلط کام نظر آیا، آپ نے اس کو منع کیا۔ یا کسی کو بولا یار اذان ہو گیا، آ جاؤ چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نیکی کی دعوت دی یا برائی سے روکا، یہ کرنے کے بعد مسجد میں آ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ ابھی اسی ماحول کو، دین کو سمجھنے کے لیے ظاہر جتنا آدمی نیک لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ جڑے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی رائے گنج کا اجتماع قریب آ رہا ہے، کچھ ساتھی اس کے لیے کر رہے ہیں، یہ انتظامات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں۔ امیر صاحب بھائی، محمد علی ہے، بھائی جمیل ہے، حنیف بھائی ہے، یہ سارا گاڑی کا انتظام کیا۔ ایک گاڑی تو ہو گئی الحمدللہ، تقریباً 2,30,000 روپے کی صرف اس کا خرچہ ہے، باقی کھانے پینے کا خرچہ الگ ہے۔ 21 سیٹیں اسی کے اندر اور 2-3 فولڈنگ بھی ہیں۔ تو جن ساتھیوں کو جانے کا ہے ارادہ وہ ابھی سے ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا نام پکا کر دیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سستی جانے کا ارادہ بھی پکا ہے لیکن وہ ملاقات کرتے نہیں ہیں، پھر ان بیچاروں کے لیے پریشانی۔ وہ ہر وقت پریشان، پتہ نہیں اتنے بندے کم ہیں یار، یہ کم ہے یار، اس نے پیسے نہیں دیے، یہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے اگر ارادہ پکا ہے تو ابھی سے رابطہ کر کے اپنا نام لکھوا دیں، پھر عین ٹائم پر ان کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور دین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔